نہ جبریل تھا، نہ میکائیل تھا، نہ اسرافیل تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو صرف اللہ تھا۔ میرے مصطفیٰ کا جشن منانے والا، میلاد منانے والا کوئی بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ وہ عقل کا اندھا جس کا میلاد خود اللہ نے منایا ہے، اس مصطفیٰ کے میلاد منانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں آج ایسی مارکیٹیں کھل چکی ہیں، کیوں بھائی میلاد نہ مناؤ بدعت ہے؟ تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ جس فعل میں خود اللہ شامل ہو۔ آپ کی بچہ آئے جانتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین، آپ بتا جانتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے فرشتوں، اے ملائکوں، میں محمد اور آل محمد پر درود پڑھ رہا ہوں، اور تم بھی محمد و آل محمد پر درود پڑھو۔ تو آج میں کہنا چاہتا ہوں رات کی اس وقت اس فرش پر بیٹھ کر صرف تم محمد محمد نہیں کر رہے، آج پر خود اللہ محمد محمد کر رہا، خود اللہ محمد محمد کر رہا۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ خود اللہ محمد محمد کر رہا ہے۔ یہ نور محمد جب اس نے خلق کر لیا تو ایک بار بس نور کو دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ جملہ سمجھا جاؤ، اللہ کرے اردو کا جملہ ہے کہ مصور کو اپنی بنائی ہوئی تصویر پر پیار آ گیا۔ جیسے مصطفیٰ کو بنایا تو آواز دے کر کہنے لگا کیا تیرے خوبصورت بال ہیں، ارے کیا خوبصورت تیرا چہرہ ہے۔ آپ خاموش بیٹھے ہوئے کیسے عاشق رسول ہے بھائی، کیا خوبصورت تیرے بال ہیں، کیا خوبصورت تیرا چہرہ ہے، ارے کیا خوبصورت تیری آنکھیں ہیں، کیا خوبصورت تیرے رخسار ہیں، کیا خوبصورت تیرے ابرو ہیں، ارے کیا خوبصورت تیرا سینہ ہے، ارے کیا خوبصورت تیرا قلب ہے، ارے کیا خوبصورت تیرے لب ہے، اور کیا تیری مہک ہے، کیا تیری چہک ہے، کیا تیری لہک ہے، کیا تیری خوشبو ہے، کیا تیرا وجود ہے۔ جعفری صاحب جیسے اس نے دیکھا، جملہ سننا، جیسے وہ دیکھ رہا تھا اللہ مصطفیٰ کے نور کو، ایک بار اللہ کی آواز آئی میں آج کے بعد تیرا محب ہوں، تو میرا محبوب ہے، آج کے بعد تو میری معشوق، میں تیرا عاشق، میں اللہ چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میں اللہ چاہتا ہوں تیرے لیے سب کچھ کھل کر ڈالو، پوری کائنات تیرے صدقے میں کھل کر ڈالو، سب کچھ تیرے لیے کھل کر ڈالو۔ اس لیے جب اللہ نے پوری کائنات کو کھل کر لیا تو ایک بار اللہ نے آواز دے کر کہا، جملہ سننا، آواز دے کر کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب، اے محمد، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا کائنات ہی خلق نہ، اے محمد میں تجھے خلق نہ کرتا تو پوری کی پوری کائنات نہ خلق کرتا، ارے تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اپنے پر محمد والے محمد سمجھ آئی؟ پھر بھائی کہہ رہے تھے کہ سرائکی میں پڑھ لیا، دراصل میں سرائکی میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ کو اردو کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ آ رہی ہے پچھلے بھائی؟ ایک بار پھر اگر سمجھ آ رہی ہے تو پچھلے سب مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں پہلے تو معرفت آل محمد حاصل کر لینی چاہیے، اور اس کے بعد جب معرفت آل محمد نصیب ہوگی تو معرفت الہی ہوگی، یہ ڈائریکٹ اللہ نہیں مل جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ آج کل بندے وسیلے کو چھوڑ کر صرف اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے نہیں ایسے، وسیلہ تلاش کرو۔ جب اس نے خلق کر لیا تو اس نے کہا میں نے سب کچھ تیرے لیے خلق کیا، اے محمد یہ سب کچھ تیرے لیے خلق کیا، یہ زمین میں نے تیرے لیے خلق کی، اے محمد یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ لوح تیرے لیے ہے، یہ قلم تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ ستارے تیرے لیے ہیں، یہ لوح تیرے لیے ہے، یہ سیارے تیرے لیے ہیں، یہ درخت تیرے لیے ہیں، یہ پرندے تیرے لیے ہیں، یہ چہچہکے تیرے لیے ہیں، یہ لہکے تیرے لیے ہیں، اور تم سمجھ سکو تو اے محمد میں خود اللہ تیرے لیے، میں خود اللہ بھی تیرے لیے ہوں، اے محمد میں نے سب کچھ تیرے صدقے میں خلق کیا۔ جملہ دہرا رہا ہوں، نہیں معلوم کس تک پہنچا یا نہیں پہنچا،
خلق کیا, یہ زمین میں نے تیرے صدقے میں خلق کی, یہ آسمان میں نے تیرے صدقے میں خلق کیا, یہ چاند میں نے تیرے صدقے میں خلق کیا, یہ سورج میں نے تیرے صدقے میں خلق کیا, یہ ستارے میں نے تیرے صدقے میں خلق کیا, یہ کہکشائیں تیرے صدقے میں خلق کیا, یہ صحرا تیرے صدقے میں خلق کیا, یہ لہریں تیرے صدقے میں خلق کیا, یہ پہاڑ تیرے صدقے میں خلق کیا, یہ آبشاریں میں نے تیرے صدقے میں خلق کی, یہ نہریں میں نے تیرے صدقے میں خلق کی, یہ دریا میں نے تیرے صدقے میں خلق کیا, یہ سمندر میں نے تیرے صدقے میں خلق کیا, سمندر کے اندر جتنی مخلوقات ہے یہ تیرے صدقے میں خلق کیا, اور یہ زمین پر جو بھی اجناس ہو رہا ہے میں تیرے صدقے میں خلق کر رہا ہوں. اب اس سے جواب دینا چاہتا ہوں جو کہتا ہے ارے لنگر نہ کھاؤ بدعت ہے, مصطفیٰ کے میلاد کا بھی لنگر نہ کھاؤ بدعت ہے. او عقل کا اندھا اپنی عقل کا علاج کر, یہ گھر جا کے جو روٹی کھائے گے میرے محمد کا صدقہ, جو گھر جا کے یہ روٹی کھا رہا ہے نا, یہ پانی پی رہا ہے, میرے محمد کا صدقہ ہے. اس وقت اللہ سے کہہ دیتا نہیں چاہیے مجھے محمد والے محمد کے صدقے میں کچھ دینا تو خود دے. روٹی تو کچھ نہیں, یہ اس منہ کا صدقہ ہے, یہ منہ باقی ہے جس کی وجہ سے تم خالق ہو گئے ہو, انہیں کو لوگ آج کل افسوس کی بات ہے. خدا کی قسم جو پڑھ رہا ہوں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. آپ نے کتاب جگہ لے لینا, گاڑی میں پڑھی ہوئی ہے, میں اندھا دھن پڑھنے کا قائل ہی نہیں ہوں, کسی کے جھوٹے پڑھنے کا قائل ہی نہیں ہوں میرے بھائی, میں آپ کی جھوٹیوں کی کھاک ہوں. اور غرور و تکبر ہے, اس لیے کہ غرور و تکبر کرنا شیطان کی صفت ہے, انسان کی نہیں. کہاں سے خطیب لے آئے, پہلی بار ملاقات کمال کہ آپ کی محبت ہے. جیسے اس نے خلق کیا تو ایک بار آواز آئی, میرا دل چاہتا ہے میرے پاس جو بھی ہے میں تجھے دے دوں. عاشق ہوتا بھی وہی ہے جو اپنی معشوق کے لیے سب کچھ کرے. تو ایک بار میرا دل چاہتا ہے اے محمد جو بھی میرے پاس ہے وہ میں تجھے دے دوں. اچھا میں کریم ہوں تجھے کریم بنا رہا ہوں, میں رازق ہوں تجھے رازق بنا رہا ہوں, میں خالق ہوں تجھے خالق بنا رہا ہوں, میں رحیم ہوں تجھے رحیم بنا رہا ہوں, میں رحمان ہوں تجھے رحمان بنا رہا ہوں. اور سننا میں رب العالمین ہوں تجھے رحمت للعالمین بنا رہا ہوں. میں لا شریک ہوں مگر تجھے لا شریک نہیں بناؤں گا. میں تیرے نور کے دو ٹکڑے کروں گا, ایک کا محمد ہے ایک کا علی. میں سب کچھ تجھے دے دیا, صرف تو اللہ نہیں ہو, باقی سب کچھ ہو. تمہارا دل چاہے تو اپنی جوتی کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دے, تیرا دل چاہے تو جس کو موت دے دے, تیرا دل چاہے جس کو جنت دو, تیرا دل چاہے جس کو جہنم دو. ایسے کہہ دیتا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے جھولا کہا تھا. آپ مجھے جب مجھے معلوم ہوا کہ چمن صاحب کی طرف سے یہ مرکز بنا تو ان کی معرفت اتنی ہے, سعید جعفر الزمان ان کی وجہ سے مرکز بنا, ان کی معرفت کا کمال, وہ معرفت والے ہیں, کتابوں کے محتاج نہیں. انہوں نے 5 کتابیں لکھی مجالس المنتظرین, کمال کی لکھی, اور ایک نہیں پتہ نہیں کتنی کتابیں, اتنی کتابیں. جب انہوں کا میں نے نام سنا ہے تو دل چاہتا ہے معرفت کے جھولے آپ کے حوالے کرو. اور یہ معرفت میرے عزیزوں کتابوں سے نہیں ملتی, اس در پر سر زبانے سے ملتی ہے. یہ مثال دے دو میرے بھائی, یہ بھی بتاتے چلے اس دور کے سید تھے وہ, جب ان کا معلم اور مدرس نہیں ہے تم ان کو سوچتے ہو. سمجھ رہے ہو جملہ؟ جعفری صاحب کہہ رہے ہیں جب ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے جو آل محمد کا خون ہے, اللہ جانے آل محمد کا تو مقابلہ کیسے کر رہے ہو. یہ سب کچھ خدا کی قسم آل محمد کا صدقہ ہے. یہ فرشتے بھی آل محمد کا صدقہ, یہ ملائکہ بھی آل محمد کا صدقہ, یہ سب کچھ آل محمد کا صدقہ. جب اس نے مصطفیٰ کو خلق کیا تو نوری دریا سے گزارا تو میرے مصطفیٰ کے بدن سے قطرے گرنے لگے, تو وہ میرے نبی کے جسم سے قطرے گر رہے تھے. انہیں سے میرا پروردگار کسی آدم کو آدم صفی اللہ بنا رہا تھا, نوح کو نجی اللہ بنا رہا تھا, موسیٰ کو کلیم اللہ بنا رہا تھا, عیسیٰ کو روح اللہ بنا رہا تھا. الفاظ میں کہہ رہا ہوں 1,23,999 نبی میرے مصطفیٰ کے پسینے سے بنے. تو میں کہہ سکتا ہوں جعفری صاحب آدم میرے مصطفیٰ کا پسینہ, نوح میرے مصطفیٰ کا پسینہ, موسیٰ میرے مصطفیٰ کا پسینہ,
मुस्तफा का पसीना, याहिया मुस्तफा का पसीना, ज़करिया मुस्तफा का पसीना, अलीगज़ार मुस्तफा का पसीना, लूलू मुस्तफा का पसीना, इलियास मुस्तफा का पसीना, लूत मुस्तफा का पसीना, शुएब मुस्तफा का पसीना, 1,23,999 नबी मेरे मुस्तफा का पसीना। अरे जिसके किस्से तुम सुनते हो ना, वो यूसुफ बड़ा हसीन था, जितना भी हसीन था मेरे मुस्तफा का पसीना। जितना भी हसीन था यूसुफ, था तो मेरे मुस्तफा का पसीना। सोचना जरा, देखो मैं हूँ, ये जिस्म है मेरा, ये पसीना गिरा यहाँ, पसीने की क्या अहमियत है? जिसका पसीना इतना, जुमला कुरान की आयत से आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसका पसीना इतना हसीन कि मिस्र की औरतें वो कत्ता ना है कि हुन्ना कि अपने हाथ की उंगलियां काट डाले, अल्लाह जाने वो खुद मोहम्मद क्या होगा। क्या होगा मेरा मुस्तफा जिसका पसीना इतना हसीन हो? जुमला एक और कह दूं, जिसका पसीना इतना हसीन हो, और वो मोहम्मद क्या होगा? और सोचो उस मोहम्मद का कौन हुसैन क्या होगा? अच्छा पसीना हजरत कौन कौन पसीना भी? हजरत आदम पसीने, हजरत नूह पसीने, ये सही बात है। तो मैं क्या पसीने को जिंदा कह सकता हूँ? नहीं ना भाई, नहीं अलैहि सलाम। जरा सोचो, मैं पसीने को जिंदा नहीं कह सकता, वो बहुत पीछे है, और मुस्तफा का पसीना है अलैहि सलाम। तो फिर उनको शर्म नहीं आती जो मुस्तफा के कौन को रज़ी अल्लाह कहते? नहीं है मेरे पास इससे बड़ी दलील जो कहते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह। डूब के मर जाओ, खुदा की कसम है, दिल पे खंजर चलता है जब तुम हुसैन को रज़ी अल्लाह कहते हो। जिस पर अल्लाह राजी हुआ, ये वो नहीं है जिन पर अल्लाह राजी हुआ, ये रज़ी अल्लाह नहीं है, ये पहले से राजी नहीं है, जब से खल्क हुआ अल्लाह अपनी रज़ा से खल्क कर रहा। इसलिए रसूल फरमाते हैं अरबी समझना, नहनु इरादतुल्लाह, हम अल्लाह का इरादा है। क्या नहीं मोहम्मद, तुम तो मुस्तफा को भी अपने जैसा कहने वाले हैं यहाँ पर, तो कहते हैं मुस्तफा हम जैसे, कभी मुंह भी नहीं धोते सुबह और कहते हैं मेरे नबी को हम जैसे, कभी मुंह भी धोया है? उनका कह रहा हूं जो मेरे मुस्तफा को अपने जैसा समझते हैं। मुस्तफा तो क्या, उनकी नलैन के भी बराबर तो नहीं है। क्या ये अर्श के 4 पुराने नाम बताए? ये अर्श है, इसके 4 नाम है, 2 मैंने मसले पढ़ लिए, मैं 3-4 मिनट आपको और जगह दूंगा कि अर्श के 4 नाम है, कुरान ने बताए 4 सिद्दे कि ये अर्श करीम है, आने पर बात की जुमले हैं, ये अर्श अजीम है, ये अर्श मकीन है, ये अर्श मजीद है। कुरान कह रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है कि ये अर्श करीम है, ये अर्श अजीम है, ये अर्श मकीन है, ये अर्श मजीद है। मगर मैंने एक बार देखा, यही अर्श अजीम था, इसके ऊपर नलैने मुस्तफा थी। मैं अब कह सकता हूँ, मेरे जुमले नहीं, आलिम रब्बानी की जुमले हैं, मैं किसी की जुमले पढ़ के अपने साथ मसल करने का कायल ही नहीं हो। एक आलिम रब्बानी की जुमले अल्लाहु मकामहु, वो कहते थे जितना भी अर्श अजीम है, नलैन तो आई मेरे हबीब के ऊपर। अर्श अजीम है तो जूती आजम हुई ना, अर्श करीम है तो जूती अकरम हुई ना, अर्श मजीद है तो जूती अमजद हुई ना। शिया सुन्नी के जुमला के मुताबिक आपके हवाले कर रहा हूँ, मैंने जो भी पढ़ा शिया सुन्नी दोनों किताबों में है, और मैंने पढ़ा भी ज़्यादा कुरान है आपके हवाले। सुनना जुमला, मैंने कहा ये बैतुल्लाह जो है ज़मीन पर, ये असली है? असली नहीं है, ये कॉपी है जो आसमान पर एक खाना काबा है तुम्हारी ज़बान में भाई, इसको बैतुल मामूर कहते हैं, ये उसकी कॉपी है, ये असली नहीं है, ये उसकी नकल है। वहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं जहाँ इंसान तवाफ करते हैं, वहाँ फरिश्ते और यहाँ इंसान तवाफ करते हैं। ये खाना काबा है कॉपी शबी जो आसमान पर बैतुल मामूर है, लेकिन वो बैतुल मामूर भी असली नहीं है, वो भी है अर्श की कॉपी। जुमला समझ लेना नहीं मालूम तो
تم تک پہنچے یا نہ پہنچے. میں کہہ رہا ہوں یہ ہے خانہ کعبہ, یہ کاپی ہے بیت المعمور کی, یہ شبیہ ہے محمد المعمور کی. بیت المعمور بھی اصلی نہیں, وہ بیت العرش کی کاپی, عرش کی کاپی ہے, شبیہ ہے. اسی عرش پر مصطفیٰ کی نلین تھی. سنو گے جملہ, میں آخری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, میں نے سید کو بٹھانا نہیں ہے, جملہ سننا. میں نے کہا عرش پر نلین مصطفیٰ کتنی بلند ہے. کبھی تم میں سے کوئی عرش پر گیا ہے میرے بھائی؟ کتنا بلند ہے عرش, اس پر میرے نبی کی نلین ہے, اور نلین کے اوپر ہے ٹکنے, ٹکنوں پر پنڈلی, پنڈلی سے گھٹنے, گھٹنے سے زانو, زانو سے سینہ, اور سینے کے اوپر ہے کندھے, اور ان پر حسن اور حسین بیٹھے ہوئے ہیں. سوچو حسن اور حسین کتنے بلند ہو گئے. حدیث پڑھی جاتی ہے, سننا جملہ, حدیث پڑھی جاتی ہے حسن و حسین سید شباب اہل جنہ, لیکن مکمل نہیں ہے, مکمل نہیں ہے, بلکہ مکمل دیجیے گا ابو ہما خیر من ہما, کہ ان کا بابا علی دونوں سے افضل ہے. سوچو یہ اتنے بلندی پر ہے عرش سے بھی, تو علی کہاں ہوں گے؟ نہیں سمجھ آیا, جملہ سمجھا دیتا ہوں, پھر ممبر چھوڑ رہا ہوں کہ نہیں سمجھ آیا تمہیں, کہ علی جب ایک بار علی کے دروازے پر خلافت نے دستک دی, علی نے کہا آگے نے منہ اٹھا کے میرے دروازے پر جب بھی کچھ مانگنا ہوتا ہے علی کے دروازے پر آتے ہیں. علی نے کہا اچھا میں اللہ کے دین کے لیے آ جاتا ہوں. ایک بار علی آئے, ممبر رسول پڑا ہوا تھا, ایک بار علی نے پہلے سینے پر, دوسرے سینے پر, تیسرے سینے پر, ایک بار قدم رکھتا ہوا وہاں بیٹھا جہاں اصلی وسیع رسول کو بیٹھنا چاہیے تھا. ایک شخص اس پر کہنے لگا واہ یا علی, جو پہلا آیا اس نے مصطفیٰ کے سینے کی احترام کیا, نچلے سینے پہ بیٹھا. دوسرا آیا وہ نچلے سینے پر بیٹھا. تیسرا آیا وہ اس سے نچلے سینے پر بیٹھا. ہم تو یہی تھا کہ اپنے سینہ بناتے, اس پر آ کے بیٹھ جاتے, آپ ہی اوپر وہاں کیوں بیٹھ گئے. ایک بار علی پھر ممبر سے اترے, پھر ممبر پہ چلے, ایک بار پہلے سینے پر قدم, دوسرے پر, تیسرے پر رکھ کر علی پھر وہاں بیٹھے جب محمد بیٹھے تھے. وہ اس کے چہرے پر دیکھ کر کہا علی نے, او کل کا اندھا, یہ لکڑی کا ممبر ہے, علی بولے نبوت. بس آخری جملے میں قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے پڑھا, جو اللہ نے پڑھا وہی قصیدہ آپ کے حوالے قرآن کی روح سے. کیا تعریف کی اس نے محمد کی, ہماری تمہاری تعریف تو کتابوں میں ملتی ہے نا, اسی کتاب, وہ ام الکتاب جسے قرآن کہا جاتا ہے. اللہ نے جیسے مصطفیٰ کی تعریف کی, قصیدہ پڑھا میرے نبی کا, تعریف کی تو قرآن میں موجود ہے. جیسے میرے مصطفیٰ کے بالوں کو دیکھا تو پروردگار نے کہا واللیل اذا یغشا, جب میرے نبی کے چہرے کو دیکھا. قرآن پڑھا میرے بھائی, اب تم نہ بولو تمہارے مقدر کی بات ہے. جیسے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا تو والشمس وضحاها, جب میرے نبی کے لبوں کو دیکھا تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, جب میرے نبی کی آنکھوں کی بات کی ما زاغ البصر وما طغى, جب میرے نبی کے سینے کی بات کی قالوا نشرب وزارها, تو کہتے کہ سننا چننا, جب میرے نبی کے ہاتھ کی بات کی تو کام مار آئے گا, نظر آئے گا, جب میرے نبی کے قدموں کی بات کی سننا سننا, ثم